بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک پرانی ویڈیو دیکھی جس میں وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ انہیں نبی اور رسول کا فرق پتہ ہونا چاہیے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کوئی پیغام حاصل کرے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ اس پیغام کو لے کر دنیا تک پہنچاتا ہے۔ اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے اب پیغام تو کوئی نہیں آ سکتا، نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن جو رسول ہیں وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ کس قدر یہ بونڈا سا ایک جو ہے نا عقیدہ ہے کہ جب پیغام نہیں آئے گا تو وہ جو کون سا پیغام ہوگا وہ جسے لے کر وہ دنیا تک پہنچائیں گے۔ تو اگر ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا اور باقی جو قیامت تک رسول آئیں گے وہ اسی پیغام کو دوبارہ جو ہے نا پہنچائیں گے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مائدہ کی آیت 68 میں یہ حکم دیا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، کہ ہر اس بات کو جو ہم نے تمہیں جو پیغام دیا ہے اس کو ساری دنیا تک پہنچاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ اپنی رسالت کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ تو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، جو آخری نبی تھے، تو پھر اب رسولوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول کریم پورا پیغام نہیں پہنچا سکے تھے، یا یہ کہ وہ پیغام ہی اب مکمل طور پر جو ہے وہ لوگ بھول چکے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، یہ نبی اور رسول میں جو فرق بیان کیا گیا ہے کہ رسول نبی نہیں ہوتا، اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا، لیکن وہ رسول ہوتا ہے کیونکہ وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ تو یہ پیغام اگر وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو رسول کریم پورا پیغام نہیں دے سکے، یا جو لوگ جو ہیں وہ اسے بھول چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں جو ہے وہ نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے نہ بیشی کی جا سکتی ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ پیغام آ چکا، اب کیا ضرورت ہے؟ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اور قرآن کریم جو ہے وہ صرف لکھنے کے لیے رہ جائے گا، اور مسجدیں تو بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور اس وقت کے علماء جن کو رسول کریم نے، ان کے علماء جو اس زمانے کے علماء ہوں گے، وہ آسمان کے نیچے سب سے گندی مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے فتنے انہی سے نکلیں گے اور انہی میں واپس ہو چلے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ مسلمانوں میں ایسا اختلاف ہو جائے گا کہ 72 فرقے ہو جائیں گے ان کے، اور صرف ایک ہی فرقہ جو 73ویں جماعت ہوگی وہی خدا تعالیٰ کی نظر میں قبول ہوگا، وہی اصل اسلام ہوگا، وہی جنتی ہوں گے، اور باقی 72 سارے ہی جہنمی ہوں گے۔ اب وہ 73واں فرقہ جو جنت میں جائے گا، جب یہ حدیث پیش کی تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ 73ویں جماعت کون سی ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ 73ویں جماعت جو ہے وہ اسلام پر عمل کرے گی، نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی، زکوٰۃ دے گی، حج کرے گی، یہ نہیں فرمایا۔ اور نہ یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے کلمہ گو لوگوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ انہیں دارہ اسلام سے ہی خارج کر دے گی، یہ بھی نہیں فرمایا۔ نہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو لوگ جو جماعت جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہے گی اور یہ نعرے لگائے گی کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، وہ جو ہے وہ 73ویں جماعت ہوگی۔ نہ ہی انہوں نے کسی اور کو یہ کہا کہ وہ جنتی جماعت ہوں گی، کسی فرقے کو بھی متعلق نہیں کہا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی ایسے فرقے کو کہا جو تو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مقصد کے لیے غیر قانونی کام بھی کیے جا سکتے ہیں، پراپرٹیاں بھی لی جا سکتی ہیں، اور رائے ونڈ میں اگر جلسہ ختم ہو اور ٹرین نہ آئے یا ٹرین لیٹ ہو جائے تو وہ سارا اسٹیشن ہی جلا دو، اس کو توڑ موڑ دو اور اس کے اسٹیشن ماسٹر کو ختم کر دو۔ ایسا رسول کریم نے کبھی کسی تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں کیا۔ تو ناظرین اکرام، تو پھر آخر بتایا کیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے کہ آپ 73واں فرقہ نہیں جو ہے وہ پہچان سکتے؟ اس کی پہچان یہی ہے کہ کما انا علیہ و اصحابی، کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو میرے اور صحابہ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کفار مکہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور کفار مکہ جو ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان کو مسلمان کہنے سے روک دیا گیا اور کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان تو ہم ہیں کیونکہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو پہلے مسلمان تھے، ہم تمہیں مسلمان کہنے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ ہم تمہارا نام خود رکھیں گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو ہے انہوں نے بگاڑ کر رکھا، جو میں بتانا ہی نہیں چاہتا، ایسا گندا نام رکھا۔ پھر انہیں نمازیں پڑھنے سے روک دیا گیا، تلاوت قرآن کریم سے روک دیا گیا، مسجدوں میں نماز پہلے لیے بلانے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ ختم کر دی، تو تم اذان نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، اور رسول کریم فرما رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا وہی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ یہ سلوک جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کس کو جو ہے نا مسلمان کہنے سے روکا جا رہا ہے، کس کو جو ہے وہ اذانیں دینے سے منع کیا جا رہا ہے، کس کو کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، کس کی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اور کس کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنا ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔
حکومتیں اس کے خلاف ہیں. تو یہ اب جو ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تو اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں رہا کہ کون سی 73ویں جماعت ہے. میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ بیشتر اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی قہری تجلی سے لوگوں کو بتائے. میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لیں کہ وہ 73واں فرقہ کون سا ہے. تو کم از کم اس کو نہ مانیں، لیکن اس کے ساتھ جو گندا سلوک اور غیر انسانی حقوق کیا جا رہا ہے اس سے آپ بات آ جائیں. میری اتنی ہی مؤدبانہ درخواست ہے. میں اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.